نحمد الله تعالى على سابق نعماء وتوالي آلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رخت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کریا معین الدین چشتی۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس وقت پورا عالم اسلام ایک عظیم بزرگ سلطان الہند معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا کے عرص سراپا خود سے اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر کے سعادتوں سے مالا مال ہو رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ سرزمین اجمیر وہاں کی گلیاں وہ علاقے اپنی قسمت پر خوشیوں سے مگن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک محبوب و مقبول بندے کی آرام گاہ کے لیے اس جگہ کو منتخب فرما دیا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار کی مجال کسی کو نہیں کہ من جانب اللہ اس سرزمین کی جو حکمرانی اور حکومت اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند سال نہیں، چند دہائی نہیں، بلکہ صدیوں سے آپ اس سرزمین پر یہاں کے باشندگان کے دلوں پر آپ نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم خاص سے جسے چاہے ممتاز فرما دے، اپنے فضل خاص کا حصہ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو حکومت حقیقت میں اور واقعی میں اگر ہے کسی کی کہ جس کے لیے زوال نہیں ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے، تو وہ ہمارے غریب نواز کی حکومت ہے۔ 800 سال یہ کم مدت نہیں ہے۔ اپنے تو اپنے، اب تو حقیقت یہ ہے کہ غیر بھی ان کی طاقت و قوت اور ان کی ولایت اور ان کی حکمرانی کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ہاں، غیر سے مراد کون؟ غیر سے مراد وہ جو عقیدے میں ہمارے نہیں، اور غیر سے مراد وہ جو عقیدے میں خواجہ غریب نواز کو بھی نہیں۔ ایک وقت تک تو ایسا تھا کہ وہ ولایت ہی کا انکار کرتے رہے، طاقت و قوت کا انکار کرتے رہے، اللہ کی جانب سے دیے ہوئے تصرف و اختیار کا انکار کرتے رہے،
لیکن اب انہیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ دال ایسے نہیں گلنے والی. تو اب آپ دیکھیں کہ پورا سال قافلہ لیے ہوئے در خواجہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں، بڑی سے بڑی مشاورتی میٹنگ، بڑے سے بڑے اجلاس سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے وہ منعقد کر رہے ہیں. یعنی اب غیروں نے بھی یہ تسلیم کر دیا. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. خود کو خواجہ کے آستانے پہ لے آئے ٹھیک، لیکن کمال اس وقت ہوگا اور ہم تسلیم اس وقت کریں گے جب خود کو خواجہ کا ہم عقیدہ بنا لے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ دام فریب میں آ جائیں. تو کیا ہے نا وہ، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نہ باید داد دست. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ابلیس انسان کا روپ دھار لیتا ہے، لہذا کسی بھی ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا خواجہ کے در پہ آئے ہیں تو خواجہ کے اگر ہم عقیدہ ہو جائے تب ہم انہیں تسلیم کریں گے، ورنہ ہم تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ولایت کی شان ہے، یہ آپ کی ولایت کی عظمت ہے کہ ہر کسی نے آپ کی ولایت کو قبول کیا ہے، آپ کی حکومت کو، آپ کے اختیارات اور آپ کے تصرفات کو تسلیم کیا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن و حدیث کی روشنی میں ولایت کے حوالے سے اور پھر اسی معیار پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کچھ پرکھنے کی کوشش کریں. کلام مجید میں ولی کے متعلق جو ولی کی تعریف ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، رب نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے جو مومن ہو اور متقی ہو. تب صاف، ولی وہ ہے جو مومن ہو، صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو دل سے تسلیم کر لینا. یہ ہے ایمان کی تعریف. دل سے ماننا، یہ ایمان کی تعریف ہے. اور کسی بھی ایک ضرورت دینی کا اگر کوئی انکار کرے، چاہے دوسرے تمام ضروریات دین کو مانتا ہو لیکن کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرے، پھر وہ مومن نہیں ہے. تمام ضروریات، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر و نشر ہے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو یہ سب ضروریات دینی، ان تمام ضروریات دینی کو دل سے مان لینا، یہی ایمان ہے. تو مومن کون؟ ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہے جو مومن ہو اور متقی ہو. تو مومن کی تعریف تو آپ نے جان لیا، جو تمام ضروریات دینی کو دل سے مانے، ایمان لائے، وہ مومن ہے. اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ولی کی تعریف میں یہ دو باتیں کہ وہ مومن بھی ہو، متقی بھی ہو. متقی کون ہے؟ قرآن کی طرف رخ کر، قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ ان کی تعریف قرآن آگے کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرے. متقی کی تعریف، مومن کی نہیں. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے خرچ کرے. تین باتیں. اور آگے قرآن کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور قرآن پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن کے علاوہ دیگر کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ان سب پر ایمان لائے. یہ 5 اوصاف ہوئے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور آخرت پر یقین۔ متقیوں کے اندر یہ 6 اوصاف ہے: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کی عطا کردہ روزی سے خرچ کرنا، قرآن پر ایمان لانا، دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یہ 6 اوصاف جس مومن میں جمع ہو وہ مومن متقی ہے، وہ مومن متقی ہے، اور وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کوئی اور نہیں بلکہ ایسا بندہ ہے مومن جو صاحب تقوی ہو، تقوی کے جتنے بھی اوصاف ہے وہ اس کی ذات میں جمع ہے، تو وہ مومن متقی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور بندہ جب مومن متقی ہو، اللہ کا ولی ہوتا ہے، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ معن قرآن بیان کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ مومنوں کی جماعت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے کامیاب فرما دیا، کامیاب فرما دیا۔ کہاں کہاں کامیاب فرمایا ہے؟ کیا صرف دنیا میں کامیاب فرمایا ہے یا صرف آخرت میں کامیاب فرمایا؟ نہیں، دوسری جگہ دیکھو، قرآن اولیاء اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسے کامیاب فرماتا ہے، آخرت میں بھی اسے کامیاب فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ والے قرآن کے پس منظر میں ہم نے اللہ اولیاء اللہ کی تعریف دیکھی اور ان کے کیا مراتب ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہے کہ جو مومن متقی ہو، جن کے اندر تقوی کے تمام اوصاف مجتمع ہو، جمع ہو جائے، وہ صاحب، وہ مومن ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ دنیا بھی ان کی کامیاب ہے، آخرت بھی ان کی کامیاب ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف رخ کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ولی کسے کہا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کیا گیا، پوچھا گیا اولیاء اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی کے اوصاف کیا ہے، ہم کیسے پہچانے، کیسے سمجھے کہ یہ بندہ اللہ کا خاص ہے، مقرب ہے، قرب خاص اسے اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب لوگ اسے دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، جب لوگ اسے دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اب اس تناظر میں آئیے ہم خواجہ صاحب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ ہندوستان تشریف لائے، سرکار کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لائے، لشکر کے ساتھ آئے تھے، فوج کے ساتھ آئے تھے، ہتھیار بند ہو کر آئے تھے، جنگی ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے؟ نہیں، آپ بالکل ایک اجنبی جگہ پر تشریف لائے تھے، ایسی جگہ پر تشریف لائے تھے جہاں کفر کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، ہر چہار جانب کفر کے اندھیروں میں لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین پر تشریف لائے، لوگ آپ کو دیکھتے گئے، آپ کے عادت و اطوار کو دیکھتے گئے، آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتے گئے، آپ کی گفتگو کو سنتے گئے، اور ان کے دل جس میں کفر تھا، آپ کی گفتگو سن کر، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کر کے، ان کے دل کی تاریکی ایمان کی روشنی میں بدلتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی کون کہ جب لوگ انہیں دیکھے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو یہاں جو ہمیشہ سے لوگ معبود حقیقی کو بھول چکے تھے، اللہ رب العزت کو بھول چکے تھے کہ ہمارا معبود حقیقی کون ہے، حقیقی پالنہار کون ہے، جو بھولے ہوئے تھے، جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخ زیبا کو انہوں نے دیکھا تو انہیں معبود حقیقی کی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو ہمارا معبود حقیقی وہ ہے جس کی یاد میں یہ مگن رہتے ہیں، ہمارا معبود حقیقی وہ ہے جس پر ایمان کے دعوے دار اور ایمان کا اقرار یہ بزرگ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھتے گئے اور حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوتے چلے۔ تو یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، تلوار کی زور پر نہیں پڑھایا ہے، تلوار کی زور پر نہیں پڑھایا ہے، آپ بالکل مومنانہ صفت سے متصف ہو کر
تقوی و طہارت کے مرکز و پیکر بن کر آپ لوگوں کے درمیان تشریف لائے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی اور مسلمان ہوتے چلے گئے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وہ تو ایک بحر نام پیدا کیا۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں، بحیثیت ولی، بحیثیت استقامت، بحیثیت کرامت، بحیثیت مومن اور بحیثیت خلیق۔ آپ ان کی زندگی کو جب مطالعہ کریں ان کی زندگی کا تو ان کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ ہر گوشے پر اگر ہم بات کرنے چلے جائیں تو نہ ہمارے پاس اتنی بات کرنے کا وقت ہے، نہ آپ کے پاس سننے کا وقت ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام گوشے پر اگر گفتگو کی جائے، تمام گوشے پر اگر نظریں دوڑائی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ آپ کی زندگی کے کچھ پہلو تاکہ اللہ رب العزت اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے آپ کو سرکار خواجہ غریب نواز کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی طرف ایک لفظ چشتی کا انتساب ہوتا ہے، اس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے۔ چشتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین چشتی۔ یہ لفظ چشتی ہے کیا؟ یہ لفظ چشتی یہ ہے کیا؟ اجمیری تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی اسی وطن کے رہنے والے، ہم بھی اسی وطن کے رہنے والے۔ یہ چشتی لفظ کیا ہے؟ تو رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے آپ نے اس کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے، یا اس کے حوالے سے آپ نے اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے سلسلہ طریقت کے ایک بزرگ تھے، سلسلہ طریقت کے ایک بزرگ حضرت ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے سلسلہ کے مورث سے آتا ہے، سب سے بڑے بزرگ حضرت ابو اسحاق شامی۔ وہ جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں شرف بیعت کے لیے حاضر ہوئے، بیعت سے مشرف ہونے کے لیے حاضر ہوئے اپنے شیخ کی بارگاہ، ان کے شیخ کون تھے؟ حضرت خواجہ ممشاد، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے شیخ نے بیعت سے قبل ان کا نام دریافت کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا نام فلاں ہے۔ ابو اسحاق، اس عاجز کو، اس فقیر کو ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے شیخ نے کہا کہ آج سے میں تمہیں ابو اسحاق چشتی کہوں گا۔ ان کے شیخ نے حضرت خواجہ جو خواجہ ممشاد تھے، حضرت ابو اسحاق شامی کے جو شیخ تھے، انہوں نے کہا ابو اسحاق شامی سے کہ آج سے میں تمہیں ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ چشتی کہوں گا، اور قیامت تک جو بھی تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گے وہ بھی چشتی کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نسبت سے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ چشتی کہلاتے ہیں کہ آپ کے سلسلے طریقت کے عظیم بزرگ حضرت ابو اسحاق شامی جو تھے، ابو اسحاق شامی کے ساتھ ان کے شیخ نے چشتی کا لاحقہ انہیں عطا فرمایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام ظاہری علوم کو آپ نے حاصل کیا، فقہ آپ نے حاصل کیا، اصول فقہ آپ نے حاصل کیا، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ جتنے بھی علوم ہوتے علوم ظاہری آپ نے سب کو حاصل کیا اپنے علاقے ہی میں۔ اب چونکہ علوم ظاہری کے بعد علوم باطنی کی ضرورت پڑتی تھی تو اس علوم باطنی کے حصول کے لیے آپ اپنی شیخ کی تلاش میں نکلے کہ ہمیں پیر کامل کی تلاش میں نکلے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو ہم بس شہرت دیکھتے ہیں، یہ مشہور کتنے ہیں، ان کے تعویذ میں کتنا اثر ہے، ان کے جھاڑ پھونک میں کتنا اثر ہے، بس اتنا ہمیں معلوم ہو جائے بہت بااثر ہے، ان کی تعویذ بہت مؤثر ہے، بس پیر بنانے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئیے اکابرین کو دیکھیں، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ
آپ بھی کئی ایک خانقاہوں میں تشریف لے گئے، اس وقت کے عظیم عظیم جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، سب کی بارگاہ میں جاتے اس نیت سے کہ یہیں سے مجھے کچھ حاصل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہی ہمارے شیخ طریقت ہو، ان کی بارگاہ میں جاتے، جواب ملتا معین الدین حسن کہیں اور جاؤ، یہاں تمہارا حصہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف علاقوں کا، مختلف خطوں کا آپ نے سفر کیا، کیوں؟ پیر کامل کی تلاش میں، ایک ایسے شیخ کی تلاش کے لیے آپ نکلے تھے کہ جو واقعی میں شیخ ہو اور جن کے دامن کرم میں آپ کا حصہ رکھا ہوا ہو۔ مختلف جگہوں کا آپ نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے سفر کرتے کرتے آپ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں آپ پہنچے۔ وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں تشریف فرمائے، مشائخین اعظام تشریف فرمائے، حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے جلو میں، ان کے درمیان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرمائے۔ آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے، سلام محبت آپ نے پیش کیا۔ سلام محبت پیش کرنے کے بعد جب آپ شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا کہ 2 رکعت نفل ادا کرو۔ کیا 2 رکعت؟ آج کل کے حالات بڑے خراب ہے، ناقابل بیان ہے، پیری مریدی کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ۔ ہم جیسے لوگ بولتے ہیں، ہمارے علماء جب بولتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حسد ہے، انہیں حسد، بھائی ہمیں حسد نہیں، ہمیں کسی سے ذاتی تنازع نہیں، ہمیں کسی سے ذاتی اختلاف نہیں، بل یہ ہمارا منصب دینی، یہ ہمارا منصب دینی ہے۔ اگر حقیقت سے ہم آشکارا نہیں کریں گے، ہم حقیقت سے ہم لوگوں کو آشنا نہیں کریں گے تو پھر کون کرائے گا آشنا؟ آج تو بالکل کہتے ہیں نا یوزفل بزنس، ایک دم مفید تجارت بن چکی ہے پیری مریدی۔ نہ پیر کے اندر کیا شرائط ہے لوگ وہ دیکھتے ہیں، نہ مرید کیسا ہونا چاہیے، مرید کے لیے بعد میں کیسی کیسی نصیحتیں ہونی چاہیے، مرید کے اندر کیسی تبدیلیاں آنی چاہیے، نہیں، ان چیزوں سے نہ پیر کو کوئی غرض ہے، نہ مرید کو پیر کے اندر شرائط ہے کہ نہیں، ان سے کوئی غرض ہے۔ آپ کے پیر و مرشد ہے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو۔ آپ نے نفل ادا کیا، حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حکم ہوا قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، آپ قبلہ رخ بیٹھ جاتے، حکم ہوا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، آپ نے حکم کی تعمیل کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، حکم ہوا 21 مرتبہ درود پاک پڑھو، آپ نے حکم کی تعمیل کی، 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پیر کی بارگاہ میں عرض کیا حضور حکم کی تعمیل ہو گئے۔ اس کے بعد پیر و مرشد آپ کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں معین الدین ادھر آؤ، میں تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، معین الدین ادھر آؤ، ہم تمہیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی یہ روایت ہے، یہ معمول ہے کہ جو داخل سلسلہ ہوتا ہے وہ 1 دن اور 1 رات مجاہدہ میں گزارتا ہے، لہذا جاؤ تم مجاہدے میں گزارو۔ جب راتوں دن مجاہدے میں گزارتے ہیں، اس کے بعد پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں، پھر آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، آپ کی اندرونی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد پیر و مرشد فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ معین الدین تم نے کہاں تک دیکھا؟ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے حضور میں عرش اعظم دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، پیر و مرشد فرماتے ہیں بتاؤ معین الدین کہاں تک دیکھا؟ آپ عرض کرتے حضور میں تحت ثری تک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کو کھڑے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو اور بتاؤ ان دونوں انگلیوں کے درمیان معین الدین تم کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے پیر و مرشد کی دونوں انگلیوں کے مابین اپنی نظر کو ڈالتے ہیں اور عرض کرتے حضور میں آپ کی انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد فرماتے معین الدین جاؤ تمہارا کام ہو گیا، معین الدین جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اب یہاں پر رہ کر ایک بات
کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی زیادہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ غریب نواز جن کی محبت کا ہم دیکھ دم بھرتے ہیں، جن کی طرف خود کو منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر کسی غیر نتو خیرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، کسی کا بھی دامن نہ تھام لے، بلکہ ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو جامع شرائط ہو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ تھامنے سے بجائے اس کے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دیکھیں پیر جامع شرائط ہے کہ نہیں، پیر صحیح سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، اور پیر کے اندر کم سے کم اتنا علم ہے کہ نہیں کہ اپنی ذات کی اصلاح کر لے، اور ایسا تو نہیں کہ پیر فاسق معلن ہو کہ علی الاعلان عورتوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ محفلیں شیئر کرتے ہو، عورتیں آتی ہو پیر صاحب کی خدمتیں کرتی ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب خلاف شرع امور ہے، یہ فسق اعلانیہ ہے، پیر کے اندر اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیز پیر کے اندر ہے تو ایسے پیر سے مرید ہونا ہی جائز ہے، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ کہاں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، جنت کے بجائے کہیں اور ہمیں پہنچوا دیں گے، جو خود ہی نہ پہنچے ہمیں کہاں پہنچائے۔ لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کئی ایک بزرگان دین ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے پہنچے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت خواجہ حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار مبارک بہار شریف کے اندر ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی، اور اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، باتیں بڑی طویل ہو جائے، اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ نے وصال سے قبل ہی وصیت فرما دی تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، اور کچھ شرائطیں بتا دی کہ یہ شرائط جس کے اندر جمع ہو انہی کو کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے، میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ آپ کا جنازہ تیار ہے، شرائطیں کیا تھی کہ صحیح النسب سید ہو، صحیح النسب سید ہو، اور کہ وہ قرأت سبعہ کا قاری ہو، اور بھی جو شرطیں تھیں، ان شرائطوں میں سے 2 شرطیں یہ بھی تھی۔ جنازہ تیار کر کے چھوڑ دینا، آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا، آپ کے مریدین میں اور خلفاء میں بڑے بڑے اللہ والے ہیں، سب منتظر ہیں کہ کوئی ایسا آئے جو پیر کے بتائے ہوئے شرائط پر جو کھڑے اترے، اور ہم ان سے کہے کہ آؤ ہمارے پیر صاحب کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ سب انتظار کر رہے، دیکھ رہے ہیں کہ دور سے کوئی آ رہا، دور سے کوئی قریب ہوتا دکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا، انہوں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے، حالات دریافت کیا، پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ کے اندر یہ شرائط جمع ہے؟ تو انہوں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں میرے اندر یہ شرائط جمع ہے۔ تو مریدین نے اور خلفاء نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے پیر صاحب نے، حضرت مخدوم صاحب نے آپ ہی کے متعلق یہ وصیت فرمائی ہے کہ آپ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت مخدوم احمد یحییٰ منیری، آپ اپنے پیر کی تلاش میں جب نکلے، دہلی پہنچے۔ دہلی اس وقت جو اولیاء کرام کا مرکز تھا، اولیاء کرام کا مرکز تھا، اللہ کے بڑے بڑے ولی وہاں موجود تھے۔ آپ سب کی بارگاہ میں پہنچے، سب کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن کہیں آپ کو تشفی حاصل نہیں ہوئی، کہیں آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ دہلی سے آپ واپس چلے گئے پانی پت۔ پانی پت میں اس وقت جو ابھی بھی حضرت کا روضہ ہے، حضرت شاہ ابو علی قلندر، ان کی بارگاہ میں گئے، لیکن وہاں بھی آپ نے اپنا حصہ نہیں پایا۔ پلٹ کے پھر دہلی واپس تشریف لائے۔ کسی نے آپ کو حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کا پتہ بتایا کہ وہاں آپ چلے جائے۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ کا پہنچنا تھا کہ پیر و مرشد نے آپ کا استقبال کیا کہ کہاں تھے اب تک، تمہارا حصہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، آؤ اور اپنی امانت لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کہ پیر کامل کی تلاش میں وہ بہت محنت کیا کرتے،
گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن آج کیا ہے, شہرت کسی کی معلوم پڑ گئی, بڑے بڑے بال ہیں ایک دم, اور بالکل کئی ایک انگوٹھیاں پہنتے ہیں, اور بالکل بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا دکھتے. اور ایک حقیقت بتاؤں, ایک حقیقت, اس سے انکار کسی کو نہیں, جو جتنا گندھوڑا رہتا ہے نا, یہ ہماری جاہل عوام اسے اتنا پہنچا ہوا سمجھتی. جو جتنا گندھوڑا رہے, کہتے ہیں مجذوب بولی ہے, مجذوب بولی ہے, جو جتنی نماز سے دور رہے, شریعت سے دور رہے, ایک دم گندے لباس میں ملبوس رہے, ڈائریکٹ اس کو مجذوب کہہ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, شریعت کے بھی کچھ اصول ہیں, شریعت کے بھی اصول ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیر کامل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے. خیر کہ باتیں تو بہت ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا عز و جل ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.